کے سامنے جب ڈارونین ایوولوشن کے تعلق سے دلائل دیے جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ دلائل اتنے مضبوط ہیں لہٰذا ان کو قبول کر لیا جائے. میں ایک نام بتا دوں, ایک بڑی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر کے تعلق سے بہت کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کی ایک کتاب ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم. انہوں نے اپنی کتاب میں ڈارونین ایوولوشن کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا ہے بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلا ہوموسیپین مانا ہے. ہوموسیپین یہ ایک ارتقائی اصطلاح ہے. یہ تمام کی تمام اصطلاحات اس کتاب میں موجود ہیں. ہوموسیپینز اور اس سے پہلے ہومو ایریکٹس اور اس سے پہلے ہومو ہیبلس, یہ تمام کی تمام اصطلاحات ہیں. تو پہلا جو ہوموسیپین کا مطلب ہے دانا انسان, تو سب سے پہلا دانا انسان, سب سے پہلے ہوموسیپین حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, جو جنت کے کسی باغیچے سے نہیں اترے بلکہ دنیا ہی میں کسی باغ میں تھے, وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو باہر کر دیا. یہ پوری بات ڈاکٹر اسرار نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھی ہے اور قرآن کی آیتوں کے اندر تعویل کر کے انہوں نے نظریہ ارتقاء کو ثابت کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی شخص سے کہیں ایک جگہ غلطی ہو جائے تو آپ اس کی تمام خدمات کو رد کر دیں, لیکن اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو غلطی کا ادراک اور غلطی کا اس اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگ متنبع رہیں. اس ملک میں بر صغیر میں تجدید کے بلکہ تجدد کی تحریک کے جو سب سے بڑے رہنما ہیں وہ ہیں سید احمد خان. انہوں نے بھی اپنے زمانے میں اسی طریقے سے یہی رویہ اختیار کیا معذرت خواہی کا کہ ان کے سامنے جنت اور جہنم کے مسائل آئے تو جنت کو انہوں نے اچھی کیفیت اور جہنم کو انہوں نے بری کیفیت سے تعبیر کر دیا, ملائکہ کا انہوں نے انکار کر دیا وغیرہ وغیرہ. یہ بات میں نے اس لیے کہی چونکہ اگر ایک آدمی کی ایک میدان میں خدمات ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمام کی تمام غلطیوں سے بری ہے. ایک آدمی نے اگر کسی ایک خاص میدان میں امت کے اوپر اور ملت کے اوپر احسان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے ہم اس کی تفسیر بھی قبول کریں گے اور اس کے فقہی مسائل بھی قبول کریں گے اور اس کے فتاوی بھی قبول کریں گے. ایسا نہیں ہے. اس کا احسان اپنی جگہ, لیکن جب بات قرآن کی آئے گی اور جب بات قرآن کی تعبیرات کی آئے گی, جب بات مسلمات کی آئے گی, اصولوں کی آئے گی, عقائد کی آئے گی, تو پھر بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گی, صحابہ تک آئے گی, تابعین سے آئے گی, تبع تابعین سے آئے گی, محدثین اور ائمہ کی بات چلے گی. پھر تجدد پسندوں کی بات نہیں چلے گی اور ایسے حضرات کی ان تجدد پسندانہ عزائم کا اظہار بھی کیا جائے گا. پھر کسی کو برا لگے یا اچھا, یہ کہا جائے گا کہ ان کا احسان سراخوں پر, انہوں نے ملت کے لیے جو کیا وہ بہت بڑا کام ہے, لیکن کاش کہ وہ اپنے میدان میں باقی رہتے اور اس میدان سے آگے نہ نکلتے.